میرا نام کنیز فاطمہ ہے اور میرا ایک ہی خواب تھا کہ میں ایک اچھی زندگی گزاروں اس انسان کے ساتھ جس سے میں محبت کرتی ہوں۔ غریبوں کو سوائے سانس لینے کے اور کچھ بھی کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، لیکن میں نے محبت کر لی، وہ بھی ایک اپنے سے اچھے گھر کے لڑکے سے۔ میرے شوہر کا نام رضا تھا۔ ہم لوگ ایک دوسرے کو پہلے دور دور سے دیکھتے تھے، پھر ہم دونوں میں محبت ہو گئی، پھر نمبر ایکسچینج ہو گئے۔ میں نے اپنے بارے میں کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ میں نے کہا کہ میرے ماں باپ نہیں ہیں، دادی کے ساتھ رہتی ہوں، اچھی زندگی نہیں ہے میری، میرے یہ رشتے بھی نہیں آتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بغیر ماں کی لڑکی نہیں لینی، اس کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہوگا، لیکن میں ایسی نہیں ہوں۔ اس نے بتایا کہ میں اپنے گھر کا چھوٹا بیٹا ہوں، میرے گھر میں کوئی عزت نہیں ہے، کوئی مجھے پیار نہیں کرتا، میرے ہونے یا نہ ہونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم دونوں ہی ایک جیسے تھے، اس لیے ایک دوسرے کی محبت میں ڈوب گئے اور ہم نے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میری دادی نے کیا ہی بولنا تھا، ان کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ کچھ کہہ سکیں۔ جب ہم دونوں نے شادی کرنے کا فیصلہ کیا اور رضا نے اپنے گھر والوں سے بات کی تو اگلے دن میری دادی اس دنیا سے چلی گئی۔ اس وقت میرے دل پر ایسا صدمہ آیا جیسے سب کچھ ختم ہو گیا ہو۔ گھر کا ہر کونا سنسان لگ رہا تھا اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا تھا۔ اس کے گھر والوں نے ساتھ انکار کر دیا کہ بھوکے ننگوں میں شادی نہیں کرنی، تیرا ویسے تو کوئی کام ہے نہیں، بس تیری شکل اچھی ہے، اس لیے کسی امیر گھر سے لڑکی لے کر آئیں گے تاکہ وہ اچھا سا جہیز بھی لے کر آئے اور تجھے کوئی نوکری بھی لگوا دے۔ انہوں نے رضا کے لیے پہلے سے ایک رشتہ ڈھونڈ رکھا تھا جس کا لڑکی کا باپ بہت زیادہ امیر تھا، اور اس نے کہا تھا کہ بہت سارا سامان جہیز میں دے گا، بنگلہ دے گا، لڑکے کو کاروبار بھی بنا کر دے گا۔ لیکن رضا کا دل میرے ساتھ تھا، وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس کے گھر والوں نے بہت واویلا کیا اور اسے میرے پاس بھیجا تاکہ وہ مجھے یہ کہہ سکے کہ اب اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا۔ جب وہ میرے پاس آیا تو اس کے چہرے پر بے بسی تھی اور آنکھوں میں دکھ تھا۔ وہ کچھ کہنے آیا تھا، لیکن جب اس نے میری حالت دیکھی تو وہ وہیں رک گیا۔ اسے پتا چلا کہ میری دادی اب اس دنیا میں نہیں رہی، میں بالکل اکیلی ہو گئی تھی اور میرے پاس کوئی سہارا نہیں تھا۔ وہ مجھے انکار کرنے آیا تھا، لیکن میری حالت دیکھ کر اس کا دل بدل گیا۔ وہ مجھے خاموشی سے دیکھتا رہا اور پھر مجھے اپنے ساتھ مسجد لے گیا۔ وہاں اس نے اپنے دوستوں کو گواہ بنایا، سب کی موجودگی میں سادگی کے ساتھ ہمارا نکاح ہو گیا۔ اس لمحے میرے دل میں عجیب سا سکون بھی تھا اور خوف بھی کہ آگے کیا ہوگا۔ نکاح کے بعد ہم نے اس کے گھر جانا تھا تاکہ اس کے گھر والوں کو یہ بتایا جا سکے کہ ہم دونوں نکاح کر چکے ہیں۔ رضا کے گھر والے یہ سوچ کر بیٹھے تھے کہ وہ بس میرے جیسی مصیبت سے جان چھڑا کر آئے گا اور اس کے بعد وہ رضا کی شادی کسی امیر گھر میں کر دیں گے۔ جب انہیں یہ پتہ چلا کہ رضا نکاح کر کے آ گیا ہے تو پورے گھر میں شور مچ گیا، ہر طرف واویلا تھا۔ رضا کے والد صاحب غصے میں آگ بگولا ہو گئے۔ انہوں نے رضا پر ہاتھ بھی اٹھایا اور چیخ کر کہا کہ نکل جاؤ اس گھر سے، دفع ہو جاؤ، تم لوگوں کے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے۔ رضا نے خاموشی اختیار نہیں کی، وہ وہاں سے نہیں گیا بلکہ مجھے ساتھ لے کر گھر کی تیسری منزل پر آ گیا۔ میں نے گھبرا کر کہا کہ تمہارے گھر والوں نے تو ہمیں گھر سے نکال دیا ہے، جب انہیں پتہ چلے گا کہ ہم یہاں رہ رہے ہیں تو وہ ہمیں دوبارہ نکال دیں گے۔ رضا نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا اور کہا کہ نہیں، ابھی غصے میں ہے وہ، صبح میں جا کر ان سے معافی مانگ لوں گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ جگہ بہت پرانی اور ویران تھی۔ تیسری منزل پر ایک حصہ ایسا تھا جہاں سے پرانا کوڑا کرکٹ اور بیکار سامان رکھا ہوتا تھا۔ وہ یہ کمرہ بنا ہوا تھا جس میں ایک پرانی شیلف تھی جسے مشکل سے کچن کہا جا سکتا تھا۔ ایک چھوٹا سا باتھ روم تھا جو پرانا ہونے کے باوجود چل رہا تھا۔ کمرے میں بکھرا ہوا سامان تھا اور ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی پڑی تھی۔ اسی ٹوٹی ہوئی چارپائی پر رضا لیٹ گیا اور میں اس کے کندھے پر سر رکھ کر لیٹ گئی۔ آج ہماری شادی کی رات تھی، لیکن خوشی کی بجائے آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں خاموشی سے رو رہی تھی اور دل میں خوف تھا کہ آگے کیا ہوگا۔ رضا نے میرا سر اپنے کندھے پر محسوس کیا تو آہستہ سے بولا
کہ رو مت، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سا سکون تھا جو میرے دل کو تھوڑا سا سہارا دے رہا تھا۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی، کمرے میں خاموشی تھی، صرف کبھی کبھی پرانی کھڑکی سے ہوا کی ہلکی سی آواز آتی تھی۔ میں اس کے کندھے سے لپٹی ہوئی تھی اور اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر رہی تھی۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا کہ شاید میں تمہارے لیے منحوس ثابت ہو رہی ہوں، میرے آنے سے تم اپنے گھر والوں سے بھی دور ہو گئے اور اب یہ زندگی بھی کتنی مشکل ہو گئی ہے۔ رضا نے فوراً میرا ہاتھ پکڑ لیا اور سخت لہجے میں کہا کہ یہ بات کبھی اپنے دل میں مت لانا، تم منحوس نہیں ہو، تم میری محبت ہو، میری زندگی ہو۔ اگر آج میں تمہارے ساتھ ہوں تو یہ میری خوش قسمتی ہے، تم نے مجھے وہ جگہ دی ہے جہاں میں خود کو اہم محسوس کرتا ہوں۔ میں نے آنکھوں میں آنسو لیا، اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ لیکن تم سب کچھ چھوڑ کر میرے ساتھ آ گئے ہو، میں تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکی۔ رضا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ تم نے مجھے سب کچھ دیا ہے، تم نے مجھے میری اپنی زندگی دی ہے، تم میرے لیے سب سے بڑی طاقت ہو۔ اس کی باتیں سن کر میرے دل کا بوجھ تھوڑا ہلکا ہو گیا، لیکن آنکھوں کے آنسو پھر بھی نہیں رکے۔ صبح سویرے رضا خاموشی سے اٹھا اور تیسری منزل کی چھوٹی سی سیڑھی سے نیچے اتر گیا۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک شاپر تھا۔ اس نے بتایا کہ اس کے پاس پیسے زیادہ نہیں تھے، لیکن وہ میرے لیے ناشتہ لے کر آیا ہے۔ شاپر میں 2 حلوہ پوڑی کے پیکٹ تھے، ہر پیکٹ میں 2 پوڑی تھی اور اوپر تھوڑا سا حلوہ رکھا ہوا تھا، ساتھ ہی تھوڑے سے چنے تھے۔ اس نے نرمی سے کہا کہ ابھی میرے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں، لیکن میں تمہیں بھوکا نہیں رہنے دوں گا، ناشتہ کر لو۔ ہم دونوں نے وہ ناشتہ اسی شاپر میں بیٹھ کر کھایا۔ سادگی تھی مگر اس میں ایک عجیب سا اپنا پن تھا۔ کھانے کے بعد رضا نے کہا کہ میں نیچے جا رہا ہوں، دیکھتا ہوں شاید گھر والوں کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہو، میں جا کر ان سے معافی مانگ لیتا ہوں، تم یہیں آرام سے بیٹھو۔ میں نے آہستہ سے کہا ٹھیک ہے، لیکن میرے دل میں خوف تھا جو مجھے بار بار اندر سے ہلا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد نیچے سے اچانک لڑائی جھگڑے کی تیز آوازیں آنے لگیں۔ آوازیں اتنی اونچی تھی کہ تیسری منزل تک صاف سنائی دے رہی تھی۔ میں گھبرا کر فوراً دروازے کے پاس جا کھڑی ہوئی اور کان لگا کر سننے لگی۔ نیچے گھر کا ماحول شور سے بھرا ہوا تھا۔ رضا کے والد صاحب غصے میں چیخ رہے تھے اور ان کی آواز بار بار گونج رہی تھی کہ ساری زندگی تم نے کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کر ضائع کر دی، کچھ نہیں کیا، کوئی نوکری نہیں ملی تمہیں، بس ہر وقت کمپیوٹر ہیکنگ سیکھ رہا ہوں، ہیکر بنوں گا، اور آخر میں لے آیا ایک لڑکی، پتہ نہیں اس کا باپ کون ہے، ماں کون ہے، کس طرح کی لڑکی ہے، صرف شکل دے کر لے آیا، نہ تعلیم نہ کوئی حیثیت، ہمارے گھر کی بہو نہیں بن سکتی۔ ان کے الفاظ میرے دل پر تیر کی طرح لگ رہے تھے۔ میں خاموشی سے دروازے کے پاس کھڑی سب کچھ سنتی رہی۔ گھر کے اندر اور بھی آوازیں تھیں، رضا کے بھائی بھی بول رہے تھے اور ماحول مسلسل گرم ہوتا جا رہا تھا۔ بار بار برتنوں کی کھنک اور غصے میں چلنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ رضا کی پہلے سے 2 بھابیاں تھیں، ایک ڈاکٹر تھی اور دوسری ٹیچر۔ ان دونوں کے سامنے میرا وجود ایک سوال بن کر کھڑا تھا۔ ان سب باتوں میں میری حیثیت پر بار بار سوال اٹھایا جا رہا تھا۔ کافی دیر تک یہ شور چلتا رہا، پھر آہستہ آہستہ آوازیں کم ہونے لگیں۔ کچھ دیر بعد مکمل خاموشی چھا گئی۔ وہ خاموشی بھی عجیب تھی، جیسے طوفان کے بعد کا سناٹا ہو۔ میں کچھ لمحے وہیں کھڑی رہی، پھر آہستہ سے واپس کمرے کی طرف آ گئی۔ کمرے میں آ کر میں نے دیکھا تو ہر طرف بکھراؤ تھا، پرانا سامان، دھول، ٹوٹی ہوئی چیزیں سب ویسے ہی پڑی تھیں۔ میں نے بغیر کچھ سوچے جھاڑو اٹھایا اور صفائی شروع کر دی۔ میرے اندر اس وقت خوف بھی تھا اور ایک عجیب سی بے بسی بھی۔ میں نے پورا کمرہ صاف کیا اور فالتو سامان ایک کونے میں جمع کر دیا۔ ایک اور چارپائی ملی جو نسبتاً بہتر حالت میں تھی۔ میں نے دونوں چارپائیاں ساتھ رکھ کر ان پر چادر بچھا دی تاکہ ایک بستر بن جائے۔ کچھ پرانے بکسے بھی ملے جنہیں میں نے جوڑ کر ایک چھوٹا سا ٹیبل بنا دیا۔ کچن کے کونے میں کچھ پرانے برتن بھی رکھ دیے تاکہ کم از کم استعمال کے قابل ہو جائیں۔ ایک پرانا چولہا بھی ملا جس کے ساتھ سلنڈر لگا ہوا تھا۔ میں ابھی یہ سب کر ہی رہی تھی کہ رضا واپس آ گیا۔ اس نے کمرے میں قدم رکھا تو رک گیا۔ اس کی نظر ہر طرف گھوم گئی، صاف کیا ہوا کمرہ، ترتیب سے رکھا ہوا سامان اور چھوٹی چھوٹی چیزیں، سب دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ آہستہ سے بولا،
तुम ने तो इस खंडर को घर बना दिया है। मैंने उसकी तरफ देखे बगैर कहा कि और कुछ करने को था भी नहीं, और आप भी 4 घंटे बाद आए हैं, इसलिए मैंने ये सब कर लिया। वो मेरे करीब आया और पूछने लगा, क्या हुआ, क्या वो लोग मान गए? मैंने सर झुकाकर कहा कि नहीं। रजा ने गहरी सांस ली और फिर नरमी से बोला कि नहीं मानेंगे, लेकिन मान जाएंगे, तुम फिक्र नहीं करो। फिर वो कुछ सोचकर बोला, मैं एक काम करता हूँ, इस सिलेंडर में गैस भरवा कर ले आता हूँ और दूध पत्ती का सामान भी ले आता हूँ। चाय तो बन ही जाएगी, बाकी रोटी सालन हम बाजार से ले लिया करेंगे। मैंने उसकी तरफ देखा और परेशानी से कहा, रजा ये सब कैसे होगा? हमारी जिंदगी अभी शुरू हुई है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। अगर मेरे माँ बाप होते तो शायद कुछ मदद कर देते। मेरे पास भी घर का कुछ सामान था, लेकिन वो 4 महीने से किराया ना देने की वजह से मकान मालिक ले गया होगा। मेरी आवाज़ भारी हो गई थी और आंखों में नमी आ गई थी। रजा ने फौरन मेरे करीब आकर मेरे दोनों हाथों से मेरा चेहरा थाम लिया, जैसे किसी फूल को एहतियात से पकड़ा जाता है। उसकी उंगलियां मेरे चेहरे पर नरमी से टिकी हुई थीं और उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था। वो ऐसा मगर मजबूत आवाज में बोला कि सामान से क्या होता है, तुम ही मेरा घर हो, तुम ही मेरा सुकून हो, तुम ही मेरा सब कुछ हो। तुम फिक्र ना करो, मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा। बस मुझ पर भरोसा रखो, दुनिया की बातें मत सुनो, सिर्फ मेरी आवाज़ सुनो। फिर उसने मुझे अपने करीब खींचकर गले लगा लिया। उसके सीने से लगकर मेरे अंदर का सारा खौफ जैसे कुछ देर के लिए थम गया। मुझे लगा जैसे वाकई कोई दीवार है जो मुझे हर तकलीफ से बचा रही है। हम दोनों कुछ देर इसी तरह खामोश खड़े रहे। फिर जब हम अलग हुए तो वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला कि छोड़ो इन सब बातों को, जिन लोगों के पास कुछ नहीं होता वो भी जिंदगी गुजार लेते हैं, हमारे पास तो फिर भी कुछ है, हम कुछ न कुछ कर लेंगे। रजा वाकई दोपहर का खाना बाहर से ले आया था। उसके हाथ में एक छापर था जिसमें सादा सा खाना था, साथ ही वो दूध पत्ती चीनी भी ले आया था और सिलेंडर में 2 किलो गैस भी भरवा कर ले आया था। माचिस भी उसने साथ रख ली थी। उसके आते ही कमरे में एक हल्की सी जिंदगी आ गई थी, जैसे कुछ देर के लिए गुर्बत का बोझ हल्का हो गया हो। हम दोनों ने मिलकर खाना खाया। सादगी थी, लेकिन इसमें एक साथ होने का एहसास था। फिर उसने चाय बनाई, पुराना सा चूल्हा जलाया और धीरे धीरे चाय की खुशबू कमरे में फैल गई। हम दोनों चाय के कप हाथ में लिए बैठ गए। चाय पीते हुए रजा ने आहिस्ता से कहा कि जब चाय मिल जाए ना तो फिर दिल को सुकून आ जाता है। फिर वो थोड़ा सा मुस्कुराया और बोला कि मैं अपना लैपटॉप और फ़ोन उठाकर लाता हूँ, मुझे कुछ काम करना है। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा और पूछा कि क्या करते रहते हो? उसने एतमाद से जवाब दिया कि एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट का काम कर रहा हूँ, अगर किसी को पसंद आ गया ना तो वारे नियारे हो जाएंगे, लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। उसके अल्फाज में एक उम्मीद थी जिस पर वो खुद भी यकीन करता था और मुझे भी कुछ देर के लिए यकीन होने लगा था। इसी तरह दिन गुजरने लगे। जिंदगी सादा हो गई थी, मगर अक्सर बाहर से रोटी सालन लेकर आते और उसी पर गुजारा करते। रजा कभी कभार पैसे लेकर आता था जिनके बारे में वो ज्यादा नहीं बताता था। शायद वो अपने दोस्तों से ले लेता था या किसी और तरीके से इंतजाम करता था, लेकिन किसी न किसी तरह सारा निज़ाम चल रहा था। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता गया, मगर एक दिन ऐसा आया जब हालात बिल्कुल बदल गए। रजा के पास 1 रुपया भी नहीं बचा था। घर में खामोशी थी और मेरे दिल में एक अजीब सा खौफ बैठ गया था। उसी वक्त मेरी नजर अपने कानों के सोने की बालियों पर गई जो मेरी दादी ने मोहब्बत से मेरे लिए बनवाई थी। मैं कुछ देर उन्हें देखती रही, फिर हिम्मत करके रजा से कहा कि हम इनको बेच देते हैं, कुछ दिन हमारे आसानी से गुजर जाएंगे। रजा ने फौरन सख्ती से सारी लाया और कहा कि नहीं, मैं तुम्हारी कोई चीज नहीं बेचने दूंगा। उसकी आवाज में एक जिद थी और मोहब्बत भी। उसी लम्हे दरवाजा खुला और रजा की छोटी बहन अंदर आई। उसके हाथ में चावल और पानी का जग था। उसकी उम्र 12-13 साल के करीब हो गई। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई आई और नरम आवाज में बोली कि भाई भाभी खाना खा लें। उसके अल्फाज सुनकर कमरा जैसे थोड़ा सा रोशन हो गया। रजा ने अपनी बहन को देखकर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा कि देखा, मेरी बहन को मेरा ख्याल आ ही गया, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। हम तीनों ने मिलकर वो सादा सा खाना खाया, लेकिन मेरे दिल के अंदर अब भी बेचैनी थी।
मैं बार बार सोच रही थी कि यह सब कब तक चलेगा, हम कैसे जिंदा रहेंगे और ये दिन कैसे गुजरेंगे। वक्त इसी तरह गुजरने लगा। कहते हैं कि वक्त से बड़ा कोई मरहम नहीं होता है। दिन आहिस्ता आहिस्ता अपने मामूल पर चलने लगे थे, लेकिन हमारे रिश्तों में एक अजीब सी दूरी और हकीकत भी साफ नजर आने लगी थी। वो घर जहां मैं बहू बनकर आई थी, वहां मेरा मुकाम अब भी मुकम्मल तौर पर कबूल नहीं किया गया था। मुझे कभी कभी ऊपर बुला लिया जाता था और कभी नीचे से छोटे छोटे कामों के लिए आवाज दे दी जाती थी। एक दिन मेरी सास ने मेरी छोटी नंद के जरिए पैगाम भिजवाया कि नीचे दावत हो रही है किसी की, तुम आकर थोड़ी मदद कर दोगी। मुझे यह सुनकर बहुत अच्छा लगा। मैंने फौरन हाँ कह दी और दिल में सोचा कि शायद अब हालात बदल रहे हैं, शायद मुझे भी अपना समझा जा रहा है। मैं फौरन नीचे चली गई। घर में काफ़ी रश था और मेहमानों के आने की तैयारी चल रही थी। शुरू में मुझे लगा कि शायद वाकई मुझे किसी अहम काम के लिए बुलाया गया है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे एहसास हुआ कि मुझे सिर्फ बर्तन धोने और सफाई के लिए बुलाया गया था। फिर भी मैंने कोई शिकायत नहीं की। मैंने खुशी खुशी सारे काम किए, बर्तन धोए, सफाई की और किचन को संभाला। दिल में एक अजीब सा एहसास था कि कम से कम मुझे काम के काबिल तो समझा गया। काम के बाद मुझे खाना भी दे दिया गया। मैंने खामोशी से खाना खाया और कुछ नहीं कहा। जाने से पहले मेरी साथ ने मुझे कुछ बेडशीट और तकिए दिया और कहा कि ये ऊपर ले जाओ, तुम्हारे काम आएंगे। मैं खुशी खुशी बहुत सामान लेकर ऊपर आ गई, जैसे मुझे कोई बहुत बड़ी चीज़ मिल गई हो। जब रज़ा वापस आया तो मैंने उसे सब कुछ बताया। मैंने बताया कि मुझे नीचे बुलाया गया था, मैंने काम किया और मुझे खाना भी दिया गया और साथ में ये बेडशीट्स और तकिए भी मिले हैं। रज़ा ने मेरी तरफ देखा और उसके चेहरे पर संजीदगी आ गई। उसने कहा कि वो तुम्हें नौकरानी बना रहे थे, उन्होंने तुम्हें बहू नहीं समझा। मैंने फौरन जवाब दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है, पहली दफ़ा बुलाया था, वरना वो मुझे कहाँ बुलाते हैं। मैंने तो सिर्फ मदद की है उनकी, और देखो उन्होंने मुझे सामान भी दिया है, खाना भी दिया है। रज़ा ने आहिस्ता से सर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में इत्मीनान नहीं था। वो कुछ कहना चाह रहा था मगर खामोश रहा। वक्त इसी तरह आगे बढ़ता रहा। साल गुजरते गए, लेकिन हमारे और इस घर वालों के दरमियान रिश्ता कभी मुकम्मल नहीं बन सका। कभी कभी ज़रूरत पड़ती तो मुझे बुला लिया जाता और कभी रज़ा से काम निकलवा लिया जाता, लेकिन इज्जत और मोहब्बत दोनों चीज़ें हमारे हिस्से में कम ही आई। हम इस घर का हिस्सा होते हुए भी इस घर के अपने नहीं थे। हर बार यही एहसास दिल के अंदर बैठ जाता कि हम सिर्फ ज़रूरत के वक्त याद किए जाते हैं और बाकी वक्त हम जैसे मौजूद ही नहीं होते। एक दिन रज़ा ने मुझे कहा कि इसे किसी काम से दूसरे शहर जाना है और वो 2 हफ्ते के बाद वापस आएगा। मैं ये सुनकर खामोश हो गई, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सा खौफ बैठ गया था, जैसे दिल को पहले से किसी बुरी खबर का एहसास हो गया हो। मैंने आहिस्ता से कहा कि 2 हफ्ते मैं आपके बगैर कैसे गुजारूंगी। रज़ा ने मेरे करीब आकर नरमी से कहा कि देखो, बहुत ज़रूरी काम है मुझे, अगर ये काम हो गया तो हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी। उसकी आवाज़ में यकीन था और उसके चेहरे पर एक जिद भी थी जो वो अक्सर अपने ख्वाबों के बारे में दिखाता था। मैं रज़ा के बगैर रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने खुद को समझाया कि अगर वो जा रहा है तो ज़रूरी होगा, वरना वो मुझे छोड़कर कभी नहीं जाता। उसने जाते वक्त मुझे 5,000 रुपये दिए और कहा कि इसमें गुजारा कर लेना, मैं 2 हफ्ते के बाद आ जाऊंगा। मैंने पैसे हाथ में लिए और आहिस्ता से कहा ठीक है, लेकिन दिल में एक खालीपन सा भर गया था, जैसे कोई चीज़ टूट गई हो। मैं उससे पूछना चाहती थी कि वो कहाँ जा रहा है, किस शहर जा रहा है, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया, बस यही कहा कि दूसरे शहर जा रहा हूँ। उसकी खामोशी मुझे और ज़्यादा परेशान कर रही थी, मगर मैं कुछ बोल ना सकी। जाने के वक्त बहुत जल्दी में था। उसने एक नज़र मुझे देखा और फिर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मैं उसे जाते हुए देखती रही और दिल ही दिल में बार बार यही सोचती रही कि ये 2 हफ्ते कैसे गुजरेंगे। वो चला गया तो घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। हर चीज़ अपनी जगह पर थी, लेकिन जैसे जिंदगी रुक गई हो। मेरे दिल की बेचैनी बढ़ती जा रही थी, लेकिन मैंने खुद को मसरूफ रखने की कोशिश की। उसने जाते हुए अपने छोटे भाई को भी कहा था कि ऊपर भाभी रहती हैं, उनका ख्याल रखना। उसका छोटा भाई जो मुझसे बड़ा था,
سسری انداز میں بولا کہ ہاں ٹھیک ہے، کر لیں گے خیال۔ وہ لوگ عام طور پر جیٹ یا تایا، ابو جیسے الفاظ استعمال نہیں کرتے تھے۔ سب رشتے سادہ لفظوں میں تھے، جیسے دیور اور چاچو، اور پھر رضا چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں دیر تک دروازے کی طرف دیکھتی رہی، جیسے امید ہو کہ وہ واپس پلٹ آئے گا۔ رضا کے جاتے ہی ان لوگوں کے لیے میں ایسی ہو گئی تھی جیسے میں اس گھر میں موجود ہی نہ ہوں۔ رضا کے ہوتے ہوئے پھر بھی کبھی کبھار وہ پوچھ لیتا تھا، لیکن اب تو جیسے میرا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ دودھ لینے بھی میں خود ہی باہر جا رہی تھی۔ مجھے پہلے کبھی معاشرے سے ڈر نہیں لگا تھا، لیکن جب سے رضا کے ساتھ رہنا شروع کیا تھا تب سے وہی میری پوری دنیا بن گیا تھا۔ اب اکیلے باہر جانا بھی عجیب لگتا تھا، جیسے میرا سہارا ساتھ نہ ہو۔ رضا نے جاتے وقت کہا تھا کہ وہ 2 ہفتے کے بعد واپس آ جائے گا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو اس نے فون کر کے بتایا کہ وہ خیریت سے پہنچ گیا ہے۔ اس کی آواز سن کر میرے دل کو سکون ملا، لیکن اس کے بعد اس کا کوئی فون نہیں آیا۔ 2 ہفتے گزر گئے، میں ہر وقت دروازے کی طرف دیکھتی رہتی، ہر آہٹ پر دل دھڑک اٹھتا کہ شاید رضا آ گیا ہو۔ میں رات کو بھی جاگ جاگ کر فون دیکھتی رہتی، لیکن کوئی کال نہیں آتی تھی۔ پھر میں نے خود فون کیا، فون بند تھا۔ میرے دل میں عجیب سا خوف اترنے لگا، لیکن پھر میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید کام میں مصروف ہوگا۔ ویسے بھی اس نے وعدہ کیا تھا کہ پورے 2 ہفتے بعد واپس آئے گا، لیکن وہ نہیں آیا۔ 4-5 دن اور گزر گئے، میری پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ آخر ایک دن میں نے اپنے دیور سے کہا کہ رضا نے آنا تھا، کافی دن اوپر ہو گئے ہیں، اس کا فون بھی بند ہے، ابھی تک آیا نہیں۔ اس نے بالکل بے پرواہی سے جواب دیا کہ آ جائے گا۔ اس کے انداز میں نہ فکر تھی نہ پریشانی، جیسے یہ کوئی عام بات ہو۔ اسی طرح مزید 10 دن گزر گئے، گھر میں کسی کو کوئی پرواہ نہیں تھی، لیکن میرے دن کیسے گزر رہے تھے یہ صرف میں جانتی تھی۔ ہر لمحہ میرے لیے عذاب بن گیا تھا۔ اب تو میرے پاس پیسے بھی ختم ہو گئے تھے۔ میں اوپر اس چھوٹے سے کمرے میں بیٹھی رہتی اور بار بار دروازے کی طرف دیکھتی رہتی۔ پھر ایک دن اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں جلدی سے باہر نکلی تو 2 آدمی کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھ میں رضا کا سوٹ اور اس کا فون تھا، لیکن رضا ان کے ساتھ نہیں تھا۔ میرے دل نے وہیں کانپنا شروع کر دیا۔ ان میں سے ایک آدمی نے دھیمی آواز میں کہا کہ جس جگہ رضا کام کر رہا تھا وہاں پورے آفس کی چھت گر گئی، کچھ بھی نہیں بچا، میت اس قابل نہیں تھے کہ ساتھ لائی جا سکے، ہم صرف یہ قمیض اور فون لے آئے ہیں، آپ ان کی بیوہ کو دے دیں۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے، مجھے ایسا لگا جیسے میرے کانوں نے غلط سنا ہو۔ میری سانس رکنے لگی، دنیا گھومتی ہوں محسوس ہوئی۔ پھر اچانک میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور میں وہیں بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اسی گھر میں تھی، میرا سر بھاری ہو رہا تھا اور آنکھیں جل رہی تھیں، لیکن ہوش میں آتے ہی جو آوازیں میرے کانوں میں پڑیں وہ میرے زخموں پر نمک کی طرح تھی۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ تم اس کو کھا گئی ہو، کوئی بول رہا تھا کہ تمہاری نحوست کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے۔ وہ لوگ خود بھی دکھی تھے کیونکہ رضا ان کا اپنا تھا، لیکن میرے دل پر جو قیامت ٹوٹی تھی اس کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا تھا۔ میری دنیا ختم ہو چکی تھی۔ وہ شخص جو میرا گھر تھا، میری زندگی تھا، میری ہر دعا تھا، وہ اچانک مجھ سے چھن گیا تھا۔ میں اندر سے بالکل خالی ہو چکی تھی، جیسے میرے جسم میں اب صرف سانس باقی رہ گئی ہو۔ ایسی موت بھی ملتی ہے کیا کسی کو کہ میت تک دیکھنا نصیب نہ ہو؟ میں آج بھی سوچتی ہوں کہ آخر اس وقت مجھ پر کیا گزری ہوگی۔ شاید اگر انسان کے دل کے ٹکڑے ہونے کی آواز آتی تو پوری دنیا سن لیتی۔ میرے پاس رضا کی صرف ایک قمیض رہ گئی تھی اور اس کا فون۔ میں نے اس فون کو نہ جانے کتنی بار کھولا، ہر بار یہی امید ہوتی کہ شاید کوئی آخری پیغام ہو، شاید کوئی وائس نوٹ ہو، شاید اس نے میرے لیے کچھ چھوڑا ہو، لیکن اس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ صرف میری تصویریں تھیں، ہماری پرانی تصویریں، ہماری ہستی ہوئی باتیں، وہ دن جب ہم گھنٹوں فون پر بات کرتے تھے اور مستقبل کے خواب دیکھتے تھے۔ میں راتوں کو جاگ جا کر وہ تصویریں دیکھتی رہتی، کبھی اس کی تصویر کو ہاتھ لگاتی، کبھی فون کو سینے سے لگا کر روتی رہتی۔ ایسا لگتا جیسے میری پوری زندگی اسی چھوٹے سے فون میں بند ہو گئی ہو۔ پتہ نہیں کتنے دن اسی غم میں گزر گئے۔ مجھے دن اور رات کا فرق محسوس ہونا بند ہو گیا تھا، نہ بھوک لگتی تھی نہ نیند آتی تھی۔ کبھی کبھی لگتا تھا جیسے میں ابھی دروازہ کھولوں گی اور رضا سامنے کھڑا ہوگا اور کہے گا کہ دیکھو میں واپس آ گیا ہوں۔
لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ایک دن نیچے سے میری ساس کی اونچی آواز آئی۔ وہ غصے سے کہہ رہی تھی کہ اب اس مہرانی سے کہو کہ اگر اس گھر میں رہ رہا تو ہاتھ پیر ہلانے پڑیں گے، ورنہ یہاں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چلی جائے یہاں سے۔ میں خاموشی سے یہ سب سنتی رہی۔ میرے پاس جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، میرا اپنا کوئی نہیں تھا۔ اگر وہ لوگ مجھے اس گھر سے نکال دیتے تو شاید میں سڑک پر آ جاتی۔ میں آہستہ آہستہ نیچے گئی۔ کچن میں برتنوں کے انبار لگے ہوئے تھے، کپڑوں کے ڈھیر ایک طرف بڑے تھے، فرش پر پانی پھیلا ہوا تھا اور ہر طرف بکھراؤ تھا۔ میری ساس نے مجھے دیکھتے ہی کہا کہ اگر 2 وقت کی روٹی کھانی ہے تو کام کرو۔ میں نے خاموشی سے کام شروع کر دیا۔ اس دن کے بعد جیسے میری زندگی کی ایک نئی روٹین بن گئی۔ صبح آنکھ کھلتے ہی کام شروع ہو جاتا، برتن دھونا، کپڑے دھونا، صفائی کرنا، کھانا بنانا، ہر چیز میرے ذمہ آ گئی۔ میں پورا دن کام کرتی رہتی اور بدلے میں صرف 2 وقت کی روٹی ملتی۔ لیکن میں یہ سب کس لیے کر رہی تھی؟ کیوں زندہ تھی؟ یہ سوال میں خود سے روز پوچھتی تھی۔ کئی بار دل کرتا تھا کہ اپنی زندگی ختم کر لوں، سب درد ختم ہو جائیں گے۔ لیکن پھر ایک دن مجھے پتہ چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ وہ خبر سن کر میں دیر تک خاموش بیٹھی رہی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، لیکن اس بار ان آنسوؤں میں صرف غم نہیں تھا، وہ رضا کی آخری نشانی تھی، ہماری محبت کی آخری سانس تھی۔ میں نے ہمت کر کے اپنی ساس کو یہ بات بتائی۔ انہوں نے کوئی خاص خوشی ظاہر نہیں کی، ان کے چہرے پر نہ مسکراہٹ آئی نہ پیار، بس ایک سرد سا رد عمل تھا، جیسے انہیں کوئی فرق ہی نہ پڑا ہو۔ اس کے باوجود مجھ پر کام پہلے کی طرح ہی ڈالا جاتا رہا۔ ایک دن وہ مجھے کہنے لگی کہ اب کھانا اوپر لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، نیچے ہی بیٹھ کر کھاؤ۔ میں خاموشی سے نیچے آ کر کچن میں بیٹھ گئی تاکہ وہیں کھانا کھا لوں، لیکن وہ فوراً بولی کہ نہیں، ادھر نہیں، سائڈ پر بیٹھو۔ وہ سائڈ ایسی جگہ تھی جہاں ان کے جوتے پڑے تھے، فرش ٹھنڈا تھا اور وہاں عجیب سی بدبو تھی۔ مجھے وہیں زمین پر بٹھا کر کھانا دیا گیا۔ میری ساس دوسری عورتوں سے کہہ رہی تھی کہ اس کو اس کی اوقات میں رکھیں گے تو صحیح رہے گی، ورنہ سر پر چڑھ جائے گی۔ ان کے ہر لفظ کے ساتھ میرا دل ٹوٹتا جا رہا تھا۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جاتی تو مجھ پر ہاتھ بھی اٹھایا جاتا، کبھی بازو پکڑ کر جھٹکا دیتے، کبھی دھکا دے دیتے۔ کسی کو یہ خیال نہیں آتا تھا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ پورا دن کام کرتے کرتے میری کمر میں درد شروع ہو جاتا، ہاتھ سوج جاتے، پاؤں کانپتے رہتے۔ رات کو جب میں اوپر اپنے کمرے میں جاتی تو وہی پرانی چارپائی میرا انتظار کر رہی ہوتی۔ میں اس پر لیٹ کر چھت کو دیکھتی رہتی اور خاموشی سے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ لیتی، بس یہی سوچتی رہتی کہ اب مجھے جینا ہوگا، کیونکہ میرے اندر رضا کی آخری نشانی سانس لے رہی تھی۔ ایک دن مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ میں کپڑوں کو استری کر رہی تھی۔ پورا دن کام کرتے کرتے جسم پہلے ہی ٹوٹ رہا تھا، آنکھوں میں نیند تھی اور سر بھاری ہو رہا تھا۔ اسی تھکن میں میرے دیور کی شرٹ جل گئی۔ جلنے کا نشان سامنے سے صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ جلدی جلدی تیار ہو کر آیا اور جیسے اس کی نظر شرٹ پر پڑی، اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ زور سے چلایا کہ تم سے ایک کام بھی ٹھیک سے نہیں ہوتا۔ میں گھبرا گئی اور فوراً معافی مانگنے لگی، لیکن اس نے میری ایک نہ سنی۔ وہ کسی ضروری میٹنگ کے لیے جا رہا تھا اور اسے وہی شرٹ پہننی تھی۔ غصے میں اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا۔ میں حیران رہ گئی، میرے ذہن میں یہی بات گونج رہی تھی کہ اسے ذرا خیال نہیں آیا کہ میں اس کی بھابھی ہوں، میں اس گھر کی بہو ہوں، میری کیا حالت ہے، میں ماں بننے والی ہوں۔ میری ساس تو کبھی کبھار مجھے 2-4 تھپڑ مار دیتی تھی، لیکن اس دن میرے دیور نے بھی کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اس کی ہر مار میرے جسم سے زیادہ میرے دل پر لگ رہی تھی۔ میری ساس بھی شور سن کر آ گئی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی چلانے لگی کہ نکل جاؤ اس گھر سے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں تمہاری، دفع جاؤ یہاں سے۔ اس لمحے میرے اندر کچھ ٹوٹ گیا۔ میں خاموشی سے اوپر اپنے کمرے میں آ گئی، وہی پرانا سا کمرہ جہاں کبھی میں اور رضا ساتھ بیٹھ کر خواب دیکھا کرتے تھے۔ اب وہی کمرہ میرے لیے اجنبی لگ رہا تھا۔ میں نے آہستہ آہستہ اپنا تھوڑا بہت سامان باندھنا شروع کر دیا۔ کچھ کپڑے ایک تھیلے میں رکھے، پرانی چادریں سمیٹی، برتنوں میں سے اپنی ضرورت کی چیزیں الگ کی۔ دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ اب یہاں نہیں رہنا، کہیں بھی چلی جاؤں گی، کچھ بھی کر لوں گی، لیکن اب اس گھر میں واپس نہیں رہوں گی۔
سامان باندھتے ہوئے میری نظر رضا کی اس قمیض پر پڑی جو اس کی آخری نشانی تھی۔ میں نے وہ قمیض اٹھائی اور اپنے سینے سے لگا کر رونے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے رضا میرے سامنے کھڑا ہو اور میں اس سے لپٹ کر اپنے سارے دکھ سنا رہی ہوں۔ اسی دوران اچانک مجھے قمیض کی جیب میں کچھ محسوس ہوا۔ میں نے چونک کر جیب میں ہاتھ ڈالا، اندر 2 چابیاں تھیں، الگ الگ، اور ایک کارڈ تھا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے جلدی سے کارڈ سیدھا کیا، اس پر کسی دوسرے شہر کا پتہ لکھا ہوا تھا۔ میں حیران رہ گئی۔ میرے ذہن میں ایک ساتھ ہزاروں سوال آنے لگے۔ یہ پتہ کس جگہ کا تھا؟ یہ چابیاں کس چیز کی تھیں؟ رضا نے یہ سب جیب میں کیوں رکھا ہوا تھا؟ اس نے مجھے کبھی اس کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ میں کافی دیر تک وہ کارڈ ہاتھ میں لیے بیٹھی رہی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اندھیرے جنگل میں کہیں دور امید کی ایک ہلکی سی روشنی دکھائی دی ہو، لیکن وہ روشنی حقیقت تھی یا دھوکہ، یہ میں نہیں جانتی تھی۔ میں نے بار بار سوچا کہ شاید رضا جاتے جاتے مجھے کچھ بتانا چاہتا تھا، شاید وہ اس پتے پر خود جانا چاہتا تھا، شاید وہاں کوئی راز تھا، شاید کوئی ایسی چیز تھی جو میری زندگی بدل سکتی تھی، اور یہ بھی ممکن تھا کہ وہاں کچھ نہ ہو، شاید وہ کسی کام کی جگہ ہو، شاید چابیاں کسی موٹر سائیکل یا کسی چھوٹے سے کمرے کی ہوں۔ لیکن پھر بھی میرے دل نے کہا کہ مجھے وہاں جانا چاہیے، کیونکہ اب میرے پاس کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ میرے کانوں میں جو سونے کی بالیاں تھیں وہی آخری چیز تھیں جو میرے پاس بچی ہوئی تھی۔ میں نے انہیں بیچ دیا۔ جب سونار نے وہ بالیاں ہاتھ میں لے کر تولی تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بالیاں میری دادی کی آخری نشانی تھیں، لیکن اب میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ ان پیسوں سے میں نے سفر کے لیے تھوڑا سا سامان لیا، ایک چھوٹا سا بیگ تیار کیا اور اس پتے کی طرف روانہ ہو گئی۔ سفر کے دوران میرا دل مسلسل دھڑک رہا تھا۔ بس کی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے میں بار بار وہ کارڈ ہاتھ میں لے کر پڑھتی رہتی اور ہر بار یہی لگتا جیسے اس پتے کے پیچھے کوئی راز چھپا ہوا ہے۔ میرے دل میں ہزاروں اندیشے تھے، خوف بھی تھا اور امید بھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہاں پہنچ کر مجھے کیا ملنے والا ہے، لیکن اتنا ضرور محسوس ہو رہا تھا کہ میری زندگی اب کسی نئے موڑ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ میں اس پتے پر پہنچی تو شام ہونے والی تھی۔ آسمان پر ہلکی ہلکی سرخی پھیل رہی تھی اور میرے دل کی دھڑکن ہر قدم کے ساتھ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ میں بار بار اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا کارڈ دیکھتی اور پھر سامنے موجود گھر کو۔ وہ ایک 5 مرلے کا ڈبل سٹوری گھر تھا۔ باہر سے دیکھنے میں سادہ لیکن خوبصورت لگ رہا تھا۔ دیواروں پر ہلکا سا آف وائٹ رنگ تھا اور گیٹ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے پودے لگے ہوئے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس گھر کو بہت محبت سے بنایا ہو۔ گھر پر تالا لگا ہوا تھا۔ میں کچھ لمحے گیٹ کے سامنے کھڑی رہی۔ میرے ہاتھ پسینے سے بھیگ رہے تھے، دل میں خوف بھی تھا اور تجسس بھی۔ پھر میں نے آہستہ سے وہ چابی نکالی جو رضا کی قمیض کی جیب سے ملی تھی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے چابی تالے میں ڈالی۔ جیسے ہی چابی گھمائی تو تالا فوراً کھل گیا۔ میری سانس وہیں رک گئی۔ میں چند لمحے ساکت کھڑی رہی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ واقعی اسی گھر کی چابی تھی۔ میں نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور اندر قدم رکھا۔ گھر کے اندر عجیب سی خاموشی تھی، لیکن وہ خوفناک خاموشی نہیں تھی، بلکہ ایسی خاموشی جیسے کوئی جگہ برسوں سے کسی اپنے کا انتظار کر رہی ہو۔ اندر داخل ہوتے ہی ایک چھوٹا سا ڈرائنگ روم تھا۔ وہاں ایک صاف ستھرا صوفہ رکھا ہوا تھا، سامنے ٹی وی رکھا تھا اور اس کے نیچے چھوٹی سی ٹیبل تھی۔ ایک طرف فریج رکھا ہوا تھا۔ دیواروں پر ہلکے رنگ کے پردے لگے ہوئے تھے جو کھڑکی سے آنے والی ہوا میں ہلکے ہلکے ہل رہے تھے۔ میں آہستہ آہستہ گھر کے اندر چلنے لگی۔ فرش بالکل صاف تھا، کہیں دھول نہیں تھی۔ ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ یہ گھر بند پڑا تھا۔ ہر چیز اپنی جگہ پر رکھی ہوئی تھی، جیسے کوئی آج ہی یہاں سے اٹھ کر گیا ہو۔ کچن میں گئی تو وہاں برتن ترتیب سے رکھے ہوئے تھے، چولہا بھی تھا، شیلف میں مسالے تک موجود تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہاں ایک مکمل زندگی بسائی گئی ہو۔ لیکن پھر اچانک سب کچھ رک گیا ہو۔ ایک کمرے میں بیڈ پڑا تھا، اس پر صاف چادر بچھی ہوئی تھی، 7 تکیے رکھے تھے۔ الماری دیوار کے ساتھ کھڑی تھی اور کھڑکی کے قریب ہلکے رنگ کے پردے تھے جن سے شام کی روشنی اندر آ رہی تھی۔ میں حیرت سے ہر چیز دیکھ رہی تھی۔ میرے ذہن میں مسلسل ایک ہی سوال گھوم رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے؟ یہ گھر کس کا ہے؟
رضا نے مجھے اس کے بارے میں کبھی کیوں نہیں بتایا؟ میں ابھی انہی سوچوں میں تھی کہ باہر سے کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ میں جلدی سے باہر نکلی تو ایک عورت دروازے کے قریب کھڑی تھی۔ اس کی عمر شاید 40 سال کے قریب ہوگی۔ اس کے چہرے پر عجیب سا سکون تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر ہلکا سا مسکرائی اور بولی کہ آپ آ گئی ہیں۔ میں حیران رہ گئی اور فوراً پوچھا کہ تم مجھے جانتی ہو؟ اس نے سکون سے جواب دیا کہ ہاں جانتی ہوں، آپ رضا صاحب کی بیوی ہیں نا؟ میرے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ میں نے آہستہ سے کہا کہ ہاں انہی کی بیوی ہوں، مطلب تھی۔ وہ فوراً بولی کہ اچھا ہوا آپ آ گئی ہیں، اس گھر کی ایک چابی میرے پاس تھی، مائی اس گھر کا خیال رکھ رہی تھی، اب یہ گھر آپ کا ہے۔ میں حیرت سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی اور پوچھا کہ لیکن یہ گھر میرا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ گھر اصل میں کس کا ہے؟ وہ ہلکا سا الجھی، پھر بولی کہ اصل میں کس کا ہے سے کیا مطلب؟ آپ کا یہ گھر ہے۔ مجھے تو بس یہ کہا گیا تھا کہ جب تک آپ نہ آ جائیں اس گھر کا خیال رکھنا ہے۔ اب آپ آ گئی ہیں تو آپ ہی رہیں جہاں۔ اس کی باتیں میرے ذہن کو اور الجھا رہی تھیں۔ پھر وہ بولی کہ میں قریب ہی رہتی ہوں، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دینا، اور اگر گھر کا کام کروانا ہو تو وہ بھی کر دوں گی۔ میں نے دھیرے سے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے بتا دوں گی۔ وہ چلی گئی اور میں دوبارہ گھر کے اندر آ گئی۔ اب پورا گھر اور بھی پر اسرار لگنے لگا تھا، ہر چیز جیسے کوئی راز چھپا رہی تھی۔ میں آہستہ آہستہ اس کمرے میں گئی جہاں بیڈ اور الماری رکھی ہوئی تھی۔ کمرے میں ہلکی سی خوشبو تھی، شاید بند کمرے کی یا شاید کسی پرانی یاد کی۔ میری نظر بار بار الماری پر جا رہی تھی، پتہ نہیں کیوں۔ اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ اس کے اندر کیا ہوگا۔ میں اس کے قریب گیا اور ہینڈل پکڑا، لیکن الماری لاک تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ پھر اچانک مجھے دوسری چابی یاد آئی۔ میں نے جلدی سے وہ چابی نکالی اور غور سے دیکھا، وہ واقعی الماری کی چابی جیسی لگ رہی تھی۔ میرے ہاتھ پھر کانپنے لگے۔ میں نے آہستہ سے چابی لاک میں ڈالی، چابی فوراً اندر چلی گئی۔ میں چند لمحے ساکت کھڑی رہی، سانسیں تیز ہو چکی تھی۔ پھر میں نے دھیرے سے چابی گھمائی، چابی گھوم گئی اور میرا دل بھی جیسے ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ اب اس الماری کے اندر کیا تھا، یہ سوچ کر ہی میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ میں نے الماری کھولی تو میری جان ہی نکل گئی۔ الماری کے اندر کچھ کپڑے رکھے ہوتے، کچھ فائلیں تھیں اور روزمرہ کے استعمال کا سامان بھی تھا، لیکن ان سب کے بالکل سامنے نوٹوں کی گٹھیاں پڑی ہوئی تھیں، اتنی زیادہ کہ میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے لاکھوں روپے ہوں۔ میں ساکت کھڑی رہ گئی، میرے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے، دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے اپنی سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ ایک لمحے کے لیے مجھے لگا شاید میں خواب دیکھ رہی ہوں، وہی میں جو کچھ دن پہلے دوسروں کے جوتوں کے پاس بیٹھ کر کھانا کھاتی تھی، آج ایک ایسے گھر میں کھڑی تھی جہاں الماری میں نوٹوں کی گٹھیاں رکھی تھی۔ میں ابھی انہی سوچوں میں گم تھی کہ اچانک مجھے اپنے پیچھے کسی ہلچل کی آواز سنائی دی۔ میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پلٹ کر دیکھا اور جو چہرہ میری آنکھوں نے دیکھا، میری چیخ بھی نہ نکل سکی۔ میرے قدم لڑکھڑا گئے اور میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ میں وہیں بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک ہسپتال میں تھی۔ سفید دیواریں، دوائیوں کی خوشبو، مشینوں کی ہلکی ہلکی آوازیں۔ میرا سر بھاری تھا اور جسم میں بالکل جان نہیں تھی۔ میں نے آہستہ سے آنکھیں کھولی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اسی دوران کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک شخص اندر آیا۔ میں نے جیسے ہی اسے دیکھا میری سانس رک گئی، میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، اور پھر اس نے دھیمی آواز میں کہا کہ تم ماں بننے والی ہو۔ میری آنکھوں سے فوراً آنسو بہنے لگے۔ میں کمزور تھی، جسم میں طاقت نہیں تھی، لیکن پھر بھی میں فوراً اٹھی۔ میرے قدم لڑکھڑا رہے تھے، لیکن میں خود کو سنبھالتے اس شخص تک پہنچی اور جا کر اس کے گلے لگ گئی۔ میں نے دونوں بازوں سے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا، جیسے ڈر ہو کہ اگر چھوڑ دیا تو وہ دوبارہ کہیں غائب نہ ہو جائے، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ رضا تھا، میرا رضا۔ میں حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، ہاتھوں سے اس کو چھو کر یقین کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ واقعی میرے سامنے ہے۔ اگر یہ خواب تھا تو میں اس خواب سے کبھی جاگنا نہیں چاہتی تھی، میں بس اسی طرح اس کے گلے لگے رہنا چاہتی تھی۔
رضا نے بھی مجھے مضبوطی سے اپنے بازو میں بھر لیا۔ اس کے ہاتھ میرے سر پر تھے اور اس کی سانسیں تیز چل رہی تھیں۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ میں ہی ہوں تمہارا رضا، میں زندہ ہوں۔ میں روتے ہوئے بس اتنا کہہ پائی کہ لیکن وہ لوگ تو کہہ رہے تھے کہ آپ، آگے الفاظ ہی میرے گلے میں اٹک گئے۔ رضا نے میرے آنسو صاف کیے اور آہستہ سے کہا کہ تم میرے ساتھ گھر چلو، میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گا۔ وہ مجھے واپس اسی گھر میں لے آیا۔ راستے پر میں اسے دیکھتی رہی، بار بار دل میں یہی خوف آتا تھا کہ کہیں یہ سب ختم نہ ہو جائے، کہیں میں آنکھ نہ کھول لوں اور دوبارہ وہی اندھیرا نہ ہو۔ راستے میں اس نے کھانا خریدا۔ گھر پہنچ کر اس نے اپنے ہاتھوں سے مجھے کھانا کھلایا۔ میں خاموش بیٹھی اسے دیکھتی رہی۔ ہر لمحہ مجھے یہی یقین دلا رہا تھا کہ وہ واقعی میرے سامنے موجود ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے اس نے پریشانی سے مجھے دیکھا اور کہا کہ تمہارا 5واں مہینہ چل رہا ہے، لیکن تم اتنی دبلی ہو گئی ہو کہ کوئی دیکھ کر بتا بھی نہیں سکتا کہ تم ماں بننے والی ہو۔ یہ تمہارا کیا حال ہو گیا ہے؟ اس کی آواز میں درد تھا۔ اب آہستہ آہستہ مجھے یقین آنے لگا تھا کہ یہ خواب نہیں، حقیقت ہے۔ رضا واقعی زندہ تھا، وہ میرے سامنے بیٹھا تھا، وہی رضا جس کے بغیر میں ہر روز مر رہی تھی۔ اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور نرمی سے کہا کہ میں تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں، تم پریشان نہ ہو۔ میں بستر پر رضا کے کندھے پر سر رکھے اس کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے دونوں باہوں میں بھر رکھا تھا، جیسے وہ اب مجھے خود سے کبھی دور نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی تھی اور باہر رات کی خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ میں بار بار اس کے چہرے کو دیکھتی اور پھر اپنے دل کو یقین دلاتی کہ وہ واقعی میرے سامنے ہے۔ اس کی سانسیں میرے بالوں سے ٹکرا رہی تھی اور میرے دل کو ایک عجیب سا سکون مل رہا تھا۔ رضا نے میرے ماتھے پر ہاتھ پھیرا اور آہستہ سے کہنا شروع کیا کہ میں کافی عرصے سے ایک بہت بڑا ہیکنگ پروگرام بنا رہا تھا۔ میں رات بھر جاگتا تھا اور اسی پر کام کرتا رہتا تھا۔ اسی دوران میری آن لائن کسی سے بات ہوئی۔ انہوں نے میرا کام دیکھا تو مجھے اس شہر میں بلایا، لیکن انہوں نے مجھ سے کہا کہ اس کے بارے میں کسی کو بھی مت بتانا۔ اس لیے میں نے تمہیں بھی کچھ نہیں بتایا۔ میں خاموشی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ اس کی آواز میں اب وہی اعتماد تھا جو پہلے کبھی کبھی سنائی دیتا تھا جب وہ اپنے خوابوں کے بارے میں بات کرتا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ جب میں یہاں آیا تو مجھے پتا چلا کہ میرا پروگرام بہت بڑا ہے، ایسا پروگرام جو لاکھوں کروڑوں میں بک سکتا تھا۔ شروع میں مجھے خود یقین نہیں آیا، مجھے لگا شاید یہ لوگ مذاق کر رہے ہیں، لیکن پھر انہوں نے مجھے سب کچھ سمجھایا، مجھے بتایا کہ یہ پروگرام کتنی بڑی چیز ہے اور کتنے لوگ اسے خریدنا چاہتے ہیں۔ میں اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی اور اس کی ہر بات میرے دل کی دھڑکن بڑھا رہی تھی۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بولا کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ جیسے ہی یہ پروگرام استعمال میں آئے گا، لوگ سوال کریں گے کہ اسے کس نے بنایا ہے۔ اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تو میری جان کو خطرہ ہو سکتا تھا۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ مجھے اپنی پہچان ختم کرنی ہوگی، دنیا کو یہ یقین دلانا ہوگا کہ میں اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ میری آنکھوں میں دوبارہ آنسو بھر آئے۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا کہ تمہیں اندازہ ہے تمہارے بغیر مجھ پر کیا گزری؟ اس نے فوراً مجھے اور مضبوطی سے اپنے قریب کر لیا اور بولا کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تمہیں اتنی تکلیف ہوگی۔ میں نے سوچا تھا کہ جیسے تم میری قمیض دیکھو گی اور اس میں چابیاں اور پتہ ملے گا تو فوراً یہاں پہنچ جاؤ گی۔ پھر وہ ہلکا سا مسکرایا اور بولا کہ اس لیے میں نے سب کچھ ایسے رکھا تھا کہ اگر کسی اور کو بھی وہ چیزیں مل جائیں تو اسے کچھ سمجھ نہ آئے۔ اگر میں سیدھا لکھ دیتا کہ میں زندہ ہوں اور اس پتے پر آ جاؤ تو شاید بات پھیل جاتی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں فوراً نہیں آ سکی، مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ تمہارے گھر والوں نے مجھے نوکرانی بنا کر رکھا ہوا تھا، مجھ سے گھر کے سارے کام کرواتے تھے، تمہارے بھائی نے مجھ پر ہاتھ بھی اٹھایا۔ یہ سنتے ہی رضا کا چہرہ غصے سے بھر گیا، اس کی آنکھوں میں سختی آ گئی۔ اس نے فوراً میرا ہاتھ پکڑا اور بولا کہ اس نے تم پر ہاتھ اٹھایا۔ میں خاموش ہو گئی، لیکن میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ رضا نے غصے سے مٹھی بھینچ لی اور بولا کہ میں نے سوچا تھا کہ کچھ سال بعد میں اپنے گھر والوں کو بھی سچ بتا دوں گا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ ساری زندگی مجھے مردہ سمجھیں، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ وہ اسی درد کے ساتھ زندہ رہیں تو بہتر ہے۔ میں فوراً اس کے قریب ہو گئی اور کہا کہ نہیں، ایسا مت کریں، آخر وہ آپ کے ماں باپ ہیں۔ غلط تھے لیکن دکھی بھی تھے۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا،
پھر آہستہ سے بولا ٹھیک ہے کسی دن انہیں بھی بتا دوں گا، لیکن ابھی نہیں، ابھی یہاں پر میرا نام رضا نہیں ہے، یہاں سب مجھے احمد کے نام سے جانتے ہیں اور تمہیں بھی اپنا نام بدلنا ہوگا۔ میں حیرت سے اسے دیکھتے رہی، پھر اس نے میرے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے اور مسکراتے ہوئے بولا کہ یہ گھر ہمارا ہے، میں نے یہ گھر خریدا، یہ سارا سامان بھی میں نے لیا ہے، الماری میں جو پیسے تھے وہ بھی ہمارے ہیں، اور اب بھی بہت سے پیسے مختلف اکاؤنٹس میں موجود ہیں، اب ہم غریب نہیں رہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ میں اس کی باتیں سن رہی تھی لیکن مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، وہی رضا جو کبھی میرے ساتھ ٹوٹی ہوئی چارپائی پر سوتا تھا آج میرے سامنے بیٹھا تھا اور کہہ رہا تھا کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ رضا نے میرے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور کہا کہ اب تمہیں کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا، اب کوئی تمہیں جوتوں کے پاس بٹھا کر کھانا نہیں کھلائے گا، اب تمہیں کبھی بھوکا نہیں سونا پڑے گا، اب تم صرف آرام کرو گی اور خوش رہو گی۔ میں اس کی باتیں سن کر رونے لگی۔ اس نے فوراً میرے آنسو صاف کیے اور کہا کہ اب رونا نہیں ہے، ہماری زندگی بدل گئی ہے، اب ہم ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے۔ پھر اس نے میرے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور مسکراتے ہوئے بولا کہ اور سب سے اچھی خبر یہ ہے کہ تم ماں بننے والی ہو۔ مجھے اور کیا چاہیے؟ میں اس کے سینے سے لگ گئی، مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں دوبارہ زندہ ہو گئی ہوں، جیسے کسی نے مجھے موت کے اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لا کھڑا کیا ہو۔ اس رات میں نے اس کی باہوں میں سر رکھ کر سکون سے نیند لی۔ کتنے مہینوں بعد مجھے ایسا لگا تھا کہ میں محفوظ ہوں۔ رات بھر میں کبھی اس کے ہاتھ کو چھوتی، کبھی اس کے چہرے کو دیکھتی تاکہ دل کو یقین رہے کہ وہ واقعی میرے ساتھ ہے۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو سورج کی روشنی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ رضا میرے قریب بیٹھا مجھے دیکھ رہا تھا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ میں نے زندگی میں پہلی بار محسوس کیا کہ شاید اب میرے دن بدل گئے ہیں۔ اس کے بعد ہماری زندگی واقعی بدل گئی۔ رضا نے آہستہ آہستہ مجھے ہر چیز سمجھائی، اس نے نئے کاغذات بنوائے، نئی شناخت بنائی، ہم نے اس شہر میں ایک نئی زندگی شروع کی۔ اب ہم کسی کے رحم و کرم پر نہیں تھے، ہمارے پاس اپنا گھر تھا، اپنی گاڑی تھی، اپنے پیسے تھے، لیکن سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ہمارے پاس ایک دوسرے کا ساتھ تھا۔ رضا مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا تھا، وہ ہر وقت میرا خیال رکھتا، میری دوائیاں لاتا، میرے لیے کھانے بنواتا، رات کو میرے پاؤں دباتا اور بار بار یہی کہتا کہ اب تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ میں اکثر رات کو جاگ جاتی اور خاموشی سے اللہ کا شکر ادا کرتی۔ مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ وہی میں جو کبھی لوگوں کے جوتوں کے پاس بیٹھی روتی تھی، آج ایک خوبصورت گھر میں سکون سے زندگی گزار رہی ہوں۔ وقت گزرتا گیا، پھر وہ دن آیا جب ہماری بیٹی اس دنیا میں آئی۔ جب میں نے پہلی بار اپنی بیٹی کو گود میں لیا تو میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ رضا میرے پاس کھڑا اسے دیکھ رہا تھا اور اس کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ اس نے مسکرا کر کہا کہ یہ ہماری محبت کی سب سے خوبصورت نشانی ہے۔ ہم نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا، وہ بالکل اپنے باپ جیسی تھی، بڑی بڑی آنکھیں اور چہرے پر عجیب سا سکون۔ آج ہم دونوں اپنی بیٹی کے ساتھ بہت خوش ہیں، ہماری زندگی میں اب کسی چیز کی کمی نہیں ہے، نہ محبت کی، نہ سکون کی، نہ پیسوں کی۔ کبھی کبھی میں رات کو اپنی بیٹی کو سلاتے ہوئے پرانے دن یاد کرتی ہوں، وہ ٹوٹی ہوئی چارپائی، وہ بھوک، وہ ذلت، وہ آنسو۔ پھر رضا آ کر میرے پاس بیٹھ جاتا ہے اور میرا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، اور تب مجھے احساس ہوتا ہے کہ شاید زندگی واقعی ایک لمحے میں بدل سکتی ہے۔ آج بھی میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے میرے رضا سے دوبارہ ملا دیا، کیونکہ اگر وہ مجھے دوبارہ نہ ملتا تو شاید میں زندہ ہوتے ہوئے بھی مر چکی ہوتی۔ دوستو، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا کہ یہ سٹوری آپ کو کیسی لگی۔ ایسی سبق آموز سٹوری دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل شوکت وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔